ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ نالج کنگ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک سے جا ملتا ہے۔ آپ کا لقب عتیق اور صدیق ہے۔ ابو یعلا نے اپنی مسند میں اور ابن سعد و حاکم نے ایک حدیث صحیح میں ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں مکان میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب صحن میں تھے۔ میرے ان کے درمیان پردہ پڑا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عتیق من النار کا دیکھنا اچھا معلوم ہو وہ ابوبکر کو دیکھے۔ اس روز سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ کا ایک لقب صدیق ہے۔ ابن اسحاق، حسن بصری اور قتادہ سے راوی ہے کہ صبح شب معراج سے آپ کا یہ لقب مشہور ہوا۔ مستدرک میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مشرقین پہنچے اور واقعہ معراج جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو سنا کر کہتے ہیں کہ اب حضور کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً سچ فرمایا، میں حضور کو تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب صدیق ہوا۔ حاکم نے مستدرک میں نزال بن صبرہ سے با اسناد جید روایت کی کہ ہم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے بزبان جبرائیل امین اور بزبان سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رکھا۔ وہ نماز میں حضور کے خلیفہ تھے۔ حضور نے انہیں ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا تو ہم اپنی دنیا کے لیے ان سے راضی ہیں، یعنی خلافت پر۔ دار قطنہ حاکم نے ابو یحییٰ سے روایت کیا کہ میں شمار نہیں کر سکتا کتنی مرتبہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برسر منبر پر یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ابوبکر کا نام صدیق رکھا۔ آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، بسلسلہ تجارت باہر بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اپنی قوم میں بہت بڑے دولت مند اور صاحب مروت و احسان تھے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے رئیس اور مجلس شورا کے رکن تھے۔ معاملہ فہمی اور دانائی میں آپ شہرت رکھتے تھے۔ اسلام کے بعد آپ بالکل اسی طرح مصروف ہو گئے اور سب باتوں سے دل ہٹ گیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا چال چلن نہایت پاکیزہ اور افعال نہایت متعین اور شائستہ تھے۔ ابن عسکر نے ابو العالیہ ریاحی سے نقل کیا ہے کہ مجمع اصحاب میں حضرت ابوبکر صدیق سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب پی ہے؟ فرمایا، پناہ خدا۔ اس پر کہا گیا، یہ کیوں؟ فرمایا، میں نے اپنی مروت اور آبرو کی حفاظت کی ہے اور شراب پینے والے کی مروت اور آبرو برباد ہو جاتی ہے۔ جب یہ خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابوبکر نے سچ کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کے وقت سے دم آخر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات صحبت سے
فیض یاب رہے اور سفر و حضر میں کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے، اور سوائے اس حج اور غزوہ کے جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، اور کوئی سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہ کیا۔ تمام مشاہد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور اپنے عیال اور اولاد کو خدا اور رسول کی محبت میں چھوڑ دیا۔ آپ جود و سخا میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں۔ اسلام لانے کے وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، یہ سب اسلام کی حمایت میں خرچ فرمائے۔ بردوں کو آزاد کرانا، مسلمان اسیروں کو چھڑانا آپ کا ایک پیارا شغل تھا۔ بذل و کرم میں حاتم طائی کو آپ سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پر کسی شخص کا احسان نہ رہا، ہم نے سب کا بدلہ کر دیا سوائے ابو بکر کے کہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت عطا فرمائے گا، اور مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ معزز ناظرین اکرام، یہ شان ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔